بالادستی کا مقدمہ ہے وہ پرہیپس بس اتنا سا ہی ہے، اور خاص طور پہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی، کہ جتنی قانون کو آئین کو پامال کرنے کی آزادی یا لا لیسنس کی آزادی جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہے، اتنی ہمیں بھی ہونی چاہیے. ایک تو یہ. سیکنڈلی جو آزادی ہے، افکار کی آزادی یا سوچ کی آزادی، بول کی آزادی، وہ تو ہمیں آج کی تاریخ میں تو بالکل بھی میسر نہیں. اور انفارچونیٹلی آپ جس پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں وہ اس میں اس وقت اس ریاست کے ہم رکاب ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ سے میں نے جو کچھ سنا ہے وہ ریٹرک ہے، پولیٹیکل بلیف ہے، یا جو میرا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے وہ کس بات کے اوپر بلیو کرے، جو اس کو نظر آ رہا ہے آج کے دور میں یا جو وہ سن رہا ہے. دیکھیں، جو آپ کا پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت حد تک آپ نے جو انالیسس دیا میں اس سے اگری کرتا ہوں، کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو آج اس کا مدعا یہی ہے کہ ریاست جو ہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجھ سے بات کرے اور میرے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہے وہ طے کرے، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، اینڈ ایوری تھنگ ول بی ہنکی ڈوری. So to that extent, I agree with you totally. What I have said before you today is my political belief. Whether that political belief is in existence at the present moment, obviously not. That is why I started off by saying that on what constitution should I talk on. So it is my political belief, and my political belief leads me further to believe that if more people like myself continue to keep on talking, at some point in time, it will make a difference. How would you rate your today's government's standing? آج کے دور میں آپ دیکھیں، آج کے دور میں تو کسی گورنمنٹ یا کسی سیاسی جماعت کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں ایک ہی حمام میں کھڑی ہیں. ایک کوشچن میں بھی آپ لوگوں کی اجازت سے. تو ڈاکٹر اقبال احمد کہا کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جسد واحد کے اندر کسی آرگن کا تو سائز بہت بڑا ہو جائے اور باقی آرگن بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. ایک پروپورشن تو ہوتی ہے. تو جو ہمارے ہاں جسد واحد کے اندر ایک بہت بڑا آرگن ہے، اس کو ہم کیسے کٹ ٹو سائز کریں؟ کیا اس کو کوئی سلوشن؟ دیکھیں، کٹ ٹو سائز تو اس کو کرنا بہت آسان ہے، اور کٹ ٹو سائز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تعداد کے نمبرز میں اس کو کٹ ٹو سائز کریں. کٹ ٹو سائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا جو رول، ایک اوور بیئرنگ رول، آئین کے ماورا ایک رول ہے، اس کو آپ جو ہے وہ آئین کے پیرامیٹرز کے اندر لے کے آئیں. اور وہ اسی وقت آ سکتا ہے جب کہ جینونلی تمام سیاسی جماعتیں یہ کہنا اور یہ دیکھنا راولپنڈی کی طرف چھوڑ دیں اور صرف راولپنڈی سے ڈائیلاگ کرنے کی بات کو فوقیت نہ دیں. یہ اس وقت ممکن ہوگا. اٹس اے ٹف آرڈر بٹ دیٹ از واٹ اٹ از. دیکھیں، نہیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیں، پولیٹکس کے اندر جو ہے کوئی ہمیشہ کے لیے دشمن نہیں ہوتا اور کوئی ہمیشہ کے لیے دوست نہیں ہوتا. پاور پولیٹکس کے اندر بالخصوص. لہٰذا جو ایک ٹائم تھا جس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کی جب شہادت ہوئی تو کچھ سیاسی شخصیات اور سیاسی پارٹیز ایک سائڈ پہ تھیں، لیکن اس کے بعد پھر وقت گزرا، ایک دوسرے سے سیکھا، پھر اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا ان کے ساتھ. لہٰذا وہ ایک سیاسی عمل جو ہے وہ آگے چل رہا. سیاسی لوگ اکٹھے ہو جاتے اور ملک کو اور آئین کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت آئین
نہیں بچ رہا. آپ کو پتا ہے کہ جس طرح جو آج کل سچویشن چل رہی ہے ملک میں, آئے روز کسی نہ کسی طریقے سے آئین پہ وار ہوتا ہے. یہ آپ بھی اس بات کو کسی حد تک مانتے ہوں گے. کیا بہتر نہیں ہے کہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں, اپنے مفادات کو چھوڑ کے آئینی مفادات اور ملک کے مفادات کی خاطر بیٹھ کے ایک طریقہ کار طے کر لیں کہ اس حدود تک فلاں بندے کو رکھنا ہے, فلاں ادارے کو رکھنا ہے, اور اس طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ تاریخ میں جہاں تک دیکھا گیا ہے کہ سب سیاسی جماعتوں نے خود استعمال ہو کے اپنے حریف کو زہر کرنے کے لیے اقتدار میں غلط طریقے سے آئے یا غلط راستے استعمال کیے اور پھر خود بھی اس کا نشانہ بنے. نہیں تو میرا خیال ہے آپ جو میں نے بات کی اور آپ جو ابھی بات کر رہے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے بالکل یہی بات کی کہ سیاسی جماعتیں استعمال ہوئیں اور جان بوجھ کے استعمال ہوئیں ریاست کے ہاتھوں, اور آپس میں بیٹھ کے یہ طے کرنا کہ آئینی حدود کیا ہوں گے وہ تو ایک بہت دور کی بات ہے. سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے تو ایک کوڈ آف کانڈکٹ تو طے کر نہیں سکتی, تو آئینی حدود کی کیا بات ہم کریں گے. لاسٹ کوسچن. آپ نے کچھ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ کی بات کی کہ بھائی جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ بھی تھوڑی ایکٹیو ہوں. تو ہم نے 80s اور 90s میں بڑا ایک وائبرنٹ ایک زمانہ دیکھا جب اسٹوڈنٹ یونینز بڑے ایکٹیو تھے. پروز بھی ہیں, کونس بھی ہیں, لیکن پھر وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا. تو آپ کے خیال میں اس طرح کی ریوائول شوڈ وی گو بیک ٹو دی 80s اور 90s, واز اٹ اے گڈ ماڈل فار اس ٹو فالو, یا کوئی نیا ماڈل دیکھا جائے یونیورسٹیز کے ایکٹیویزم کے بارے میں؟ دیکھیں, ایز فار ایز دیر آر ٹو ایسپیکٹس آف اٹ. One is the revival of the student unions, and the other is academic freedom. As far as student unions are concerned, I believe there should be a revival of student unions because they are the nursery of political parties. If you look at the political parties today and you look at the leadership of the political parties today, you will find that a majority of those who have stood by and who are principled, who have the courage to, while remaining in a party, talk on principles, are essentially those people who have been thrown up by student politics. One side of it, a little negative side of it, was the introduction of the gun culture, which came onto the universities. But that was a phase which was again brought on. If you look at the parties that were involved in initially bringing violence onto campus, you will find where the final string would end up. So to that extent, I believe very strongly in the revival of student unions. Number two, on the question of academic freedom, I think academic freedom has never been given in universities for the simple reason that the state is apprehensive. The state feels that if academic freedom is given in universities, it will question the very ethos on which the state stands. And therefore, since the ethos itself on which the establishment stands is flawed, they feel that any finger pointing towards it will eventually lead to its collapse. So I believe that both things are essential.